وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين. دنیا کو اگر آپ صحیح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جیسے کہ آج کی ویڈیو کوئی ولاگ نہیں، یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے. سو علامہ نصرت بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. سو ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو بھی ان سے ملوانا. سو ابھی بس ولاگ اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے. جا رہے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے ابھی، میری واچ میں ٹائم ہو رہا ہے 9:40. 10 بجے ہمیں پہنچنا ہے، تو وہاں پہنچتے ہیں. اور آپ تھمبنیل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے، کیوں یہ ویڈیو اسٹارٹ کی گئی ہے. سو ابھی بس جاتے ہیں اور آپ کو سائن سے ملواتے ہیں، اور اس نیو ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. سو چلتے ہیں، ٹائم بالکل مختصر بچا ہے. چلو بسم اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ سامنے یہ ہمارے آ رہے ہیں بھائی سنگت اویس بھائی اور مہدی بھائی. تو ابھی ٹائم ہو چکا ہے، ہم آ چکے ہیں. سائیں بس پہنچنے والا ہے 5 منٹ میں. مہدی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اویس بھائی. ابھی بس سوزو خوانی منقبت چل رہی ہے. اس کے بعد بس بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ بالارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ بے شمار. اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات بھیجنا. اللہم صلی علی محمد. عزیزان سید الشہداء ایام عزا ہے، اسی سلسلے کی ایک مجلس سے خدا نے توفیق عطا فرمائی. سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا. امام اسی مقصد کے لیے مدینہ چھوڑتے ہوئے مکہ اور پھر مکہ میں احرام کو بھی توڑتے ہوئے کربلا پہنچے. امام کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے دین کو قائم رکھا جائے. مسلمان اس وقت تھے، ایسا نہیں تھا کہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے مگر خدا کے نمائندے کو چھوڑ بیٹھے تھے. خدا کا وہ نمائندہ کہ جسے خدا نے لوگوں کے درمیان میں بھیجا ہے، وہ جو حجت پروردگار ہے، وہ جس کے وجود سے کائنات فیض حاصل کر رہی ہے. لیکن جب لوگ اسے چھوڑ دیں اور ظاہری دیندار ہوں تو دین باقی نہیں رہتا. اور ویسے بھی بیٹھنے والا شخص یزید جو فاسق اور فاجر، جو کہ خود حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا. امت پوری خاموش تھی. امت نہ جانے کس خوف کے چکر میں
یا یوں کہیں کہ امت سے اصل اظہاری دنیا کو اگر آپ صحیح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، مینیج کرنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار بغیر تقوی کے دنیا نہیں چلائی جا سکتی. بے شک کہیں نہ کہیں افراد اور تفریق ہو جائے گی. انسان کہیں پیسوں میں آگے نکل جائے گا، کہیں شہرت میں آگے نکل جائے گا، کہیں شہوت میں آگے نکل جائے گا. گمراہی تو بازار کھلا ہوا ہے. اور جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں گناہ تو آسان ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں گناہ کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، اب تو موبائل ہاتھ میں ہے آپ کے، اب تو سب آپ کے ہاتھ میں. اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، کوئی اصل درمیان میں مسئلہ نہیں ہے. ابھی زیادہ ضرورت ہے انسان خدا کی طرف متوجہ ہے. سبحان اللہ. یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے. عزیزان محترم، اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا اس لیے کہ وہ ہماری تربیت کرے، ہمیں اس قابل کریں کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں. خدا کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے لیے خدا کو سجدہ کرنا ہے. سبحان اللہ. امام ان کو لے کے گئے جو خدا سے ملنا چاہتے تھے. مسلم نے اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے تھے. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسلم یہ مسکرانے کی رات نہیں ہے. کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ ہے. ملاقات بس جانے ہو. سبحان ہم نے اللہ. اپنی زندگی میں سوچا کہ خدا سے ملنا ہے، خدا سے ملنا بھی ہے کہ نہیں ہے. کہاں انسان کھو گیا. کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. خدا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، لیکن ہم پہچان رہے ہیں خدا کو. خدا کہاں ہے میری زندگی. نماز بھی تو میں اپنی خدا نخواستہ آپ تو نہیں کہہ رہا آپ مجھ سے بہتر نمازی ہیں. نماز بھی میری ایسی ہے جس میں دنیا کے خیالات ہیں. عادت کی نماز ہے نا بھائی، انسان تو عادت کی نماز پڑھا ہے، پڑھنی چلو شکر ہے یہ بھی پڑھتا ہی ہے، لیکن بہرحال بھی خدا کہاں ہے. نماز میں تضرع ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مومنون میں کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خاشیت ہوتی ہے، کانپتے ہیں. میں کبھی نماز میں کانپا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ اکبر. امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام نماز پڑھ رہے تھے، امام کی ابا ہٹ گئی. نماز ختم ہوئی، امام کے خادم نے کہا کہ مولا آپ نے توجہ نہیں دی، نماز میں آپ کی ابا ہٹ چکی تھی. امام فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے حاضر تھا، کس کے سامنے حاضر تھا. میں پہچان نہیں پایا. انسان جب خدا کو پہچان لے، معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں کیسے جائے گا. آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا شخص کوئی بڑا افسر ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، تو آپ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے؟ اور خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہوں؟ توجہ چاہیے خدا کی طرف جو نہیں ہے. ہر چیز پہ توجہ ہے، بس خدا پہ نہیں ہے. نماز ہے کیا ویسے؟ نماز دیکھیں، نماز تو یہ ہے کہ جب بندہ خالق سے گفتگو کرنا چاہے نا تو اسے نماز کہتے ہیں. بیل بجائی اور جو کیمرہ لگا ہوتا ہے تو اس میں ایک شخص سبز شال گلے میں ڈالے ہری اور نظر آ رہا ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا مہدی ہوں. کہا مولا کہاں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. کہا جلدی 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 چیزوں کو صحیح کیا. کہا 2-3 منٹ دیر ہو گئی. دروازے پر پہنچے، دیکھا امام گلی کے کونے پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں. خدا گواہ رہنا میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے مگر میرے لیے کوئی تیار نہیں. خود سوچے نا، ہم تیار ہیں.
علی ابن میسار دو چیزیں، پہلی تم نے دنیا بہت جمع کر لی، بہت تم نے دنیا جمع کر لی تھی اپنے لیے، دوسری تم صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرنا ایک تو زندگی کو بھی گھٹا دیتا ہے اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اب ہم زیارتوں میں بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے میں بھی جاتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں۔ ایسی ناراضگی کی عبادت کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات ہیں، مشکلات یہی ہیں، جب آپ لوگوں کا دل دکھائیں گے، ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے تو مشکلات کیسے ہوں گی؟ شخص جو ہے وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ میرا زندگی، میرا کاروبار خراب ہو گیا، میرا سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کوئی عمل دیا، عمل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے پھر دیکھا، وہ ان کو عالم کو کہا، آپ نے کہا تھا میرا کام نہیں ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک اور بزرگ جا رہے تھے، کہا ان بزرگ سے کہو تمہاری مشکل حل کر۔ کون تھا؟ رجب علی خیاط، عارف تھے۔ ان کو کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں، میرا کام برباد ہو گیا ہے۔ کہا کسی وظیفے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے، تمہاری بہن کا شوہر مر گیا ہے، تم نے اس کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، 6 ماہ ہو گئے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ ان کے لیے کچھ تحفے لے کے جاؤ، ہدیہ لے کے جاؤ، ان کا دل خوش کرو۔ گیا اور تھوڑے دنوں میں سارا کاروبار ٹھیک ہو گیا۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ معاشرہ اسی سے بنتا ہے، معاشرہ اب اکیلے سے تھوڑی بنے گا، معاشرہ تو سوسائٹی سے بنتا ہے۔ کہ مولانا صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں برا کر رہے ہیں اگر کوئی اور برا کر رہا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، وہ کر رہا ہے، کرنے دے، اس کا عمل ہے۔ آپ سے آپ کا عمل پوچھا جائے گا، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے دل سے دنیا باہر نکلے گی۔ جس کے دل میں دنیا ہو وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ روڈ پہ آپ کو رستہ نہیں ملے انسان ناراض ہو جاتا ہے، پانی بڑے چاہیے، کپڑے گیلے ہو گئے ناراض ہو گیا، کھانے میں نمک زیادہ ہوا بندہ ناراض ہو گیا۔ دنیا ہے نا، یہ دنیا نہ ہو تو آدمی ان باتوں میں ناراض تھوڑی ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا طوفان گزر جائے، جو آخرت کے لیے زندہ ہو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہماری گرفتاری دنیا ہے، دنیا دنیا۔ وہ سب سے چھوٹنے کا لیکن بہت کم ہے۔